بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش گرامر میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پارٹس آف سینٹینس، جملے کے حصے۔ اے سینٹینس کنٹینس 3 parts which are the following۔ ایک جملہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 سبجیکٹ یعنی فاعل، نمبر 2 ورب یعنی فعل، نمبر 3 آبجیکٹ یعنی مفعول۔ سب سے پہلے سبجیکٹ فاعل کی تعریف دیکھیں۔ A person or things which is doing some action or about which something is being stated is called subject۔ دیکھیں وہ شخصوں یا چیز جو جملے میں کوئی کام سر انجام دے رہا ہو یا جس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہو فاعل کہلاتا ہے۔ فاعل کی مثال دیکھیں۔ عامر از اے گڈ بوائے، عامر ایک اچھا لڑکا ہے۔ ان دی اباؤ سینٹینسوں یعنی اس جملے میں عامر از سبجیکٹ، عامر سبجیکٹ یا فاعل ہے۔ اباؤٹ وچ سم تھنگ از بینگ اسٹیٹڈ یعنی مندرجہ بالا فقرے میں عامر فاعل ہے جس کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہے، یعنی ایک اچھا لڑکا ہے۔ کون اچھا لڑکا ہے؟ تو عامر اچھا لڑکا ہے، تو یہ سبجیکٹ یا فاعل ہے۔ دوسرا حصہ ہے ورب یا فعل۔ ان اے سینٹینس دی ورڈ which is used to explain an action or performance of any person or thing is called verb۔ کسی جملے میں ایسا لفظ جو کسی شخص یا چیز کے عمل یا کام کی وضاحت کرے فعل کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیں۔ ٹیچر ٹیچز دی اسٹوڈنٹس یعنی استاد طلباء کو پڑھاتا ہے۔ In the above sentence, teach is verb which is used to explain an action یعنی مندرجہ بالا فقرے میں پڑھانا فعل ہے جو کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جملے کا تیسرا اور آخری حصہ ہے آبجیکٹ یا مفعول۔ In a sentence, the word on which some action is done is called object یعنی جملے میں ایسا لفظ جس پر کوئی کام سر انجام دیا گیا ہو مفعول کہلاتا ہے۔ مثال دیکھیں۔ مادر کوکس دی فوڈ، ماں کھانا بناتی ہیں۔ In the above sentence, food is an object on which some action is done یعنی مندرجہ بالا فقرے میں کھانا مفعول ہے جس پر کوئی کام سر انجام